نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ عظمت اس کی یہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھو تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا، پھر کیوں نہ پڑھا جائے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، دھیان ہے؟ صبح کا وقت تھا، دادا جان گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے فجر کی نماز کے بعد، اور پوتا ان کے قریب بیٹھ کے غور سے دادا کی ہلتی ہوئی داڑھی کو دیکھ رہا تھا۔ سفید داڑھی تھی، نورانی چہرہ تھا، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ بچہ غور سے دیکھ رہا تھا، دادا نے دیکھا تو مسکرائے، بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور دادا جان آپ تلاوت کرتے ہیں تو کیا نور ہوتا ہے چہرے پر، اور اس کتاب کی تلاوت کا کیا سرور ہوتا ہے سینے میں، لیکن میں اس کتاب کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھوں لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے نہیں پڑھتا۔ میں کیوں اس کو پڑھوں جب سمجھ ہی میں نہیں آتی؟ ہے نا دادا جان، صحیح بات ہے نا؟ دادا جان پھر مسکرائے۔ بہت سارے موسم انہوں نے دیکھے تھے، بہت ساری سردی گرمی سے گزرے تھے، تو اس بچے کو ٹیکل کرنا بھی جانتے تھے۔ کہا بیٹا ایک کام کرو، میں کچھ حکم دوں گا تو عمل کرو گے؟ ہاں دادا کیوں نہیں کروں گا۔ کہا بیٹا دیکھو وہ کوئلے کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے وہاں پہ، پہلے زمانے میں کوئلہ جلانے کے لیے ٹوکری باسکٹ بانس کی بنی ہوئی، وہ ٹوکری رکھی ہوئی ہے۔ اس ٹوکری کو، خالی ٹوکری تھی کوئلے کی، اس ٹوکری کو لے جاؤ اور سامنے ایک ندی ہے اس میں سے پانی بھر کے لے آؤ۔ جی دادا جاؤں گا۔ جلدی جلدی بچہ گیا، ٹوکری لے کر کے پانی بھرا اور واپس آیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس ٹوکری میں پانی جب وہ لائے گا تو کیا ہوگا؟ جی پانی رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ اس میں سے لیک ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، جیسے ہی وہ لے کر آیا آتے آتے سارا پانی بہ گیا۔ پھر آیا بولا دادا جان پانی تو گیا۔ تو دادا مسکرائے، بولے بیٹا ذرا سلو چلتے ہو تم، تھوڑا تیز چلو، جلدی جاؤ، دوڑتے جاؤ، بھاگتے آؤ، پانی رہے گا۔ جلدی جی دادا جان بھاگا، جلدی جلدی بھاگا، پانی بھرا، پھر پوری طاقت سے دوڑتا ہوا دادا کے پاس آیا، پھر بھی ٹوکری میں پانی باقی نہیں رہا۔ پہنچا لیکن اس کی تھوڑی دیر بعد وہ پانی بہ گیا۔ دادا جان پھر پانی چلا گیا۔ دادا کہنے لگے بیٹا دیکھو کچھ فائدہ تو نہیں ہوا نا؟ تو کہا کیا دادا کیا فائدہ ہوا؟ کہا بیٹا غور سے دیکھو فائدہ ہوا ہے، اس میں پانی لانے کا فائدہ تم کو ہوا ہے۔ وہ کیا دادا؟ کہا دیکھو بیٹا جانے سے پہلے ٹوکری کا رنگ کیا تھا؟ تو کہا ٹوکری کا رنگ کالا تھا۔ کہا 2 بار پانی میں ڈبو کے لائے تو کیا ہوا؟ کہا وہ ٹوکری تو صاف ہو گئی۔ کہا یہی اس کتاب کی عظمت ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا لیکن وہ تمہارے دل کی دنیا کو آباد کرتی چلی جاتی ہے، دلوں سے گناہوں کے دھبے کو صاف کرتی چلی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دل کے زنگ کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ کیا اس کتاب کو ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے؟ پڑھنا نہیں چاہیے؟ کتنے لوگ تلاوت شروع کریں گے آج سے؟ ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کو ایک اور مزیدار اور ایمان کو تازگی دینے والی بات بتاؤں۔ تقریباً 15 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بمبئی میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں اس لیے بدل نہیں رہے، جو قرآن سنتے ہیں بدل جاتے ہیں، اور کیسے بدلتے ہیں بھی آپ کو بتاؤں۔ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ جس طرح آپ مجھے سنتے سنتے نعت پڑھنے لگ گئے، اب تھوڑا ایک سٹیج اوپر آؤ اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ نقل کرنے کی کوشش کرو قرآن شریف پڑھنے میں۔ اب کچھ آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں، پھر ان آیتوں کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں اور ان آیتوں سے کیا فائدہ ہوا میری لائف میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امید ہے کہ پسند کرو گے انشاءاللہ۔ بولو نا انشاءاللہ۔ اب کیسے سننا ہے میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان
ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے گردنیں جھکا دی. یہ عمل ہمیشہ ہونا چاہیے. ہوگا انشاءاللہ. بولو زور سے. اب یہ آیتوں کی تفسیر اور اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. بمبئی میں میری ایک ڈاکٹر سے ملاقات میرے کچھ دوستوں نے کرائی. MD ڈاکٹر ہے, بمبئی کے ایک بڑے ہاسپٹل میں کام کرتا ہے. تقریباً 32 سال کی عمر ہوگی, 30-32 سال کی. ینگ ہے, بہت اچھا سرجن بھی ہے. اس سے ملاقات لوگوں نے کرائی کیونکہ میرے کچھ دوستوں نے اس سے کچھ گفتگو کی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ میں انہیں اسلام کی طرف کچھ باتیں بتاؤں اسلام کی, پھر اللہ کی جو مرضی ہو. جب میں پہنچا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ڈاکٹر what kind of religion you are following, which religion you follow, تم کس مذہب کو مانتے ہو؟ تو اس نے اپنے مذہب کا نام بتایا. میں اس کو یہاں ڈسکلوز نہیں کرتا وہ مذہب کون سا تھا, لیکن انڈیا ہی میں رہنے والے بہت سارے مذاہب جو لوگ مانتے ہیں اس میں سے ایک مذہب کو مانتا تھا. لیکن اس نے کہا کہ دس از دا ریلیجن مائی پیرنٹس فالو, میرے والدین اس مذہب پر ہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان اینی ریلیجن. سچی بات تو یہ ہے کہ میں خاندانی تو اس مذہب کا ہوں لیکن ماندانی ایسا ہوں کہ میں آئی بلیو ان واٹ ایور از گڈ از گڈ, واٹ ایور از بیڈ از بیڈ. جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے. بس میں اتنا ہی مانتا ہوں, باقی میں گاڈ کو نہیں مانتا کہ کوئی گاڈ ہے, کوئی کریٹر ہے, کوئی بنانے والا ہے, کوئی خدا ہے. آج کل ایسے لوگ کافی ہو گئے ہیں جن کو دہریہ کہا جاتا ہے, ایتھیسٹ کہا جاتا ہے. وہ کسی خدا کو نہیں مانتے, وہ سمجھتے ہیں دس از نیچر, نیسرگک چیزیں سب ہیں, یوں ہی سب پیدا ہو گیا. میں نے کہا ڈاکٹر آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو اے فیو کوسچن اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز. اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ کوسچنز میں آپ سے کروں. اس نے کہا یس یو آر فری ٹو آسک می. میں نے کہا ڈاکٹر یو ٹریٹ اے لاٹ آف پیشنٹس, سیریس پیشنٹس, دے کم ٹو یو, یو کیپ دیم ان ICU. اب بہت سارے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں, سیریس ہوتے ہیں تو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ ICU میں رکھتے ہیں. And after giving everything, every kind of treatment, antibiotics, injections, IVs, operations, transplant, whatever you can do, you do. جو بھی تم کر سکتے ہو, ٹرانسپلانٹ کرتے ہو, اعضاء کو بدلتے ہو, پیوندکاری کرتے ہو, بلڈ چڑھاتے ہو, وٹامن چڑھاتے ہو, IV کے ذریعے خون چڑھاتے ہو, گلوکوز چڑھاتے ہو, اینٹی بایوٹکس دیتے ہو, whatever, جو بھی تم کر سکتے ہو you do. لیکن آپ ایک مقام پر پہنچ کر تم ان کے رشتہ داروں سے کہتے ہو کہ دیکھو ایسا ہے, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, اب آپ صرف اس کے لیے دعا کرو, اس سے آگے ہماری طاقت نہیں ہے, آپ اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو, جسٹ پرے فار ہم. میں نے پوچھا ڈاکٹر یہ جو آپ دعا کرنے کے لیے کہتے ہو وہ دعا کس سے کرنے کے لیے کہتے ہو؟ کبھی آپ نے سوچا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ Who is that? Who is that? You want them to pray to? جس سے تم دعا منگوانا چاہتے ہو, کون ہے؟ کہیں نہ کہیں there is somewhere in your subconscious, you know, there is some power which is controlling all this. کوئی طاقت ہے جس کو کنٹرول کر رہی ہے, تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. تم نے جو تھا کر دیا, and where you end, his control starts. جہاں تمہاری طاقت ختم ہو رہی ہے وہاں تم کرو, اب تم دعا کرو, اب وہی بچا سکتا ہے. میں نے کہا وہ کون ہے؟ ایک سچویشن یہ ہوئی. دوسری سچویشن کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے, وہ یہ کہ آپ کسی پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہو, یو ٹریٹ ون پیشنٹ اینڈ ہی سروائیوز, ہی از ریوائیوڈ, وہ واپس آ جاتا ہے, بے ہوشی سے واپس